حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بد چلن عورت، ایک بدکارہ عورت کی اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے پاس اس حالت میں چکر کاٹ رہا تھا کہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے نکلی ہوئی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا کہ پیاس سے مر جائے۔ تو اس عورت نے ڈول اور رسی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے پاؤں سے موزہ اتارا اور اپنی اوڑھنی یعنی اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کنویں سے جو ہے وہ پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حالانکہ بدکارہ بدچلن عورت تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ قیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ان لنا فی البہائم اجرا، اللہ کے رسول کیا جانوروں کو بھی کھلانے پلانے میں ہمارے لیے اجر ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر زندہ جانور کو کھلانے پلانے میں اجر ہے۔ جو بھی جانور ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جو بھی جاندار چیز ہے اس کو کھلانے پلانے میں جو ہے کیا ہے، اجر و ثواب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث میں اس بدچلن عورت کا واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کا مقصد صرف یہ واقعہ بیان کر دینا نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ایک سبق دینا ہے۔ ایک سبق دینا تھا کہ کتے جیسی مخلوق کے ساتھ بھی اگر رحم کا معاملہ کیا جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ کتا نجس العین چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، اگر برتن میں منہ ڈال لے تو 7 سے 8 مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا، تب جا کے وہ برتن پاک ہوگا۔ 1-2 دفعہ دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ اس نجس العین چیز کو بھی اگر اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک انسان کے ساتھ اگر رحم کیا جائے اس پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ کسی جگہ درخت یا کوئی پودا یا کھیتی لگاتا ہے، یا تو کوئی پودا لگا دیا یا کوئی درخت پھلدار لگا دیا یا کھیتی بنا دی، اب اس میں سے، اس کھیتی میں سے، اس پودے میں سے، اس درخت میں سے کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا جانور اس میں سے کھائے تو فرمایا یہ بندے کی طرف سے صدقہ ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اس باب کی جو آخری حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت کو، ایک بلی کو نہایت ظالمانہ طریقے سے مار ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس جرم میں عذاب دیا۔ ہوا کیا؟ فرمایا اس نے بلی کو بند کر لیا، بلی کو بند کر لیا، پھر نہ تو خود اسے کھلایا پلایا اور نہ اس کو آزاد کیا کہ خود جا کر جو ہے حشرات الارض میں سے کچھ نہ کچھ کھا لے پی لے، نہ خود اس کو کھلایا پلایا اور نہ اس کو آزاد چھوڑا تاکہ وہ خود اپنے کھائے پینے کا انتظام کر لے، خود جائے کھائے پیے۔ فرمایا یہاں تک کہ اسے بھوکا تڑپا تڑپا کے مار دیا، تو فرمایا اس کی سزا اور پاداش میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا۔ اب وہاں پیچھے دیکھو، ایک کتے کو پالی پلانے پر ایک فاحشہ بدکارہ عورت کی مغفرت کی گئی، اور یہاں ایک بلی کو بے گناہ مار ڈالنے کی وجہ سے ایک نیکوکار عورت کو کیا نام ہے، عذاب دے دیا گیا۔